وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کو ذلیل کر دینے والا عذاب دیا جائے گا، ایسا عذاب جو اس کو ذلیل کر دے گا۔ دیکھیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کرنے والے کو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے لیے اب یہ پروانہ جاری کیا کہ یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا اور اس سے نکالا نہیں جائے گا، اور اس کو ایسا عذاب ملے گا، ایسا عذاب ملے گا جو مہین ہوگا، مطلب ذلیل کر دینے والا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر بھی مسلمانوں کے جہنم میں دخول کا ذکر کرتا ہے تو عذاب علیمہ وغیرہ کا تو تذکرہ کرتا ہے، مطلب ایسا عذاب جس کی صفت بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی عذاباً علیمہ، کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، لیکن مہینہ اور مہین کے الفاظ نہیں لگاتا، کیونکہ مہین کے الفاظ ہمیشہ کافر کے لیے اللہ لگاتا ہے۔ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو وعید سناتے ہیں جہنم کی کہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اس گناہ کے بسبب، تو پھر اس کو وہ عذاب ذلیل کر دے گا۔ کیونکہ مسلمانوں کو عذاب جو ملے گا وہ ذلت کے لیے نہیں ملے گا، کیونکہ مسلمانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے وہ تطہیر کے لیے دیں گے، تعدیب کے لیے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک کرنے کے لیے اور ادب سکھلانے کے لیے عذاب دیں گے۔ عذاب مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میراث نازل فرمانے کے بعد آخر کے اندر اتنی شدت کو اختیار کیوں کیا؟ کیونکہ معاشرے کے اندر یہ گناہ بہت ہی زیادہ چلتا ہے کہ یہ حق کا کھانا، بھائی کا حق کھا رہا ہے، باپ بیٹے کا حق کھا رہا ہے، بیٹا باپ ماں کا حق کھا رہا ہے، اور بہنیں تو بیچاری اس معاشرے کے اندر بالکل مظلوم طبقہ ہے، بہنوں کو تو حصہ ملتا ہی نہیں ہے۔ لڑکے کیا کہہ دیتے ہیں جب باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، تو جب بھائیوں سے کہو کہ بہنوں کو حصہ دو تو وہ آگے سے کہتے ہیں یار ہم نے اپنی بہن کی شادی پر اتنا خرچہ کیا تھا، یا ہمارے والد زندہ تھے تو ہمارے والد نے ہماری بہن کی شادی پر اتنا خرچہ کیا تھا۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک نہیں 10 بندوں نے یہ بات کہی ہے کہ یار ہماری بہن کی جب شادی ہوئی تو ہمارے والدین نے اس پر تو بڑا خرچہ کیا تھا، اور وہی جو خرچہ تھا وہ ہمارے والدین نے گویا اس کو حصہ دے دیا۔ تو دیکھیں اگر ایسی بات ہے کہ بھائی بہنوں کی شادی پر خرچہ کرنے کی وجہ سے ان کا حصہ ختم ہو گیا، تو بھائی لڑکوں کی شادیوں پر تو لڑکیوں سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے، لڑکوں کی شادی پر لڑکیوں سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے، اور خصوصاً ہمارے پٹھان لوگوں کے اندر کہ لڑکی کے لیے کوئی وہ نہیں دینا پڑتا ہے، کوئی مہر لڑکی کو نہیں دینا پڑتا ہے، لڑکے کو دینا پڑتا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ کہ باقاعدہ کچھ پٹھان گھرانوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں، جہیز کے بھی پیسے، کہ بھائی لڑکی والے خود مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی بیٹی کو یہ سامان دیں گے، لہٰذا اس سامان کے لیے پیسے دو۔ اور اس کے علاوہ مہر جو 3 تولے 4 تولے 5 تولے سونا الگ ہوتا ہے، تو لڑکے کی شادی میں تو لڑکی سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ قانون لڑکے کے اوپر کیوں نہیں ہوتا کہ لڑکے کے لیے کہہ دیا جائے کہ بھائی لڑکے کی جب شادی ہوئی تھی اس کے اوپر تو ہم نے بہت خرچہ کیا تھا۔ اور عام سے عام شادی جو ہوتی ہے ہمارے گھرانوں کے اندر کم سے کم غریب سے غریب آدمی کی 5-6 لاکھ روپے میں ہوتی ہے، اور 5-6 لاکھ روپے آج کل تقریباً جو ہے نا لوگوں کے میراث آتے ہیں، جو مڈل کلاس فیملیوں کے لوگ ہوتے ہیں، متوسط گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے والدین کی میراث ہے تقریباً 5، ایک ہی گھر ہوتا ہے، وہ جب گھر انتقال ہوتا ہے والدین کا تو بکتا ہے 30-40 ہزار، 5-6 بھائی ہو 30-40 لاکھ کا، جب 5-6 بھائیوں میں تقسیم ہوتا ہے تو 4-5 لاکھ روپے آتا ہے، اور اتنا اس سے زیادہ اس کی شادی پر خرچہ ہو گیا ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے بہن کے لیے بات کی جاتی ہے کہ بھائی بہن کی شادی کرائی تھی اور اس پر خرچہ کر دیا، تو یہی بات تو لڑکے کے لیے بھی کہنا چاہیے کہ لڑکے پر تو زیادہ ہو گیا، تو پھر لہٰذا لڑکے کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ ظلم عظیم ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت وعید نازل فرمائی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانے گا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا، اور اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ یہ عذاب اس کو اللہ اس لیے دے گا تاکہ وہ ذلیل ہو جائے کہ اس نے ایسا کام کیا کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانی، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوٹا مانا، تو
تو انسان کے ذلیل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ مانے، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ مانے تو اس کے ذلیل ہونے کے لیے کافی ہے۔